بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہادروں دیکھنا تمہاری وجہ سے عرب پر بدنامی کا داغ نہ آئے۔ اسلامی فوج کی لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ سردار 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ پہلی تکبیر پر فوج حربہ اور ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی اور دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار توڑ لیتے تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تکبیر ابھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان رہ نہ سکے اور جوش میں آ کر سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لی اور پکارے، خدا کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس آواز کے ساتھ لوگ فوراً پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جگہ جہاں تھی وہیں آ کر جم گیا۔ تیسری تکبیر کہہ کر حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ ایرانی اس طرح گرجتے ہوئے آگے بڑھے کہ تمام میدان گونج اٹھا۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو للکارا کہ گھبرانا نہیں۔ پھر عیسائی سرداروں کو بلا کر کہا، تم اگرچہ عیسائی ہو لیکن ہم قوم ہو اور آج قوم کا معاملہ ہے۔ میں مہران پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ انہوں نے بلند آواز میں حاضر ہیں کہا۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کو اپنے دائیں بائیں رکھا اور پھر دھاوا بول دیا۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے مہران کی فوج کے دائیں حصے کو کاٹ کر رکھ دیا اور اس کے اندر تک گھستے چلے گئے۔ اجمی سنبھلے اور اس طرح حملہ کر دیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، مسلمانوں کہاں جاتے ہو؟ میں یہ کھڑا ہوں۔ اس آواز پر سب پلٹ پڑے۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمیٹ کر پھر حملہ کیا۔ عین اس حالت میں حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مسعود جو مشہور بہادر تھے زخم کھا کر گرے۔ ان کی رکاب کی فوج بے دل ہونے کو تھی کہ حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارے، مسلمانوں میرا بھائی مارا گیا۔ تو کیا ہوا؟ شرفا یوں ہی جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائے۔ خود مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرتے گرتے کہا، میرے مرنے سے بد دل نہ ہونا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ انس بن ہلال جو عیسائی سردار تھا اور بڑی جان بازی سے لڑ رہا تھا، زخم کھا کر گرا۔ تو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے اتر کر اسے گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے افسر مارے گئے، لیکن حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی کی وجہ سے لڑائی کا پلہ بھاری رہا۔ عجم کے لشکر کا قلب یعنی درمیانہ حصہ خوب جم کر لڑا، لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ شہر براز ایک مشہور افسر تھا، ایک مسلمان سپاہی کرت کے ہاتھ سے مارا گیا، لیکن ابھی تک سپہ سالار مہران ثابت قدم تھا اور بڑی بہادری سے تلوار سے لڑ رہا تھا۔ اچانک قبیلہ تغلب کے ایک نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مہران گھوڑے سے گرا
تو نوجوان اچھل کر اس کے گھوڑے پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا، میں ہوں تغلب کا نوجوان اور عجب کے سپہ سالار کا قاتل۔ مہران کے قتل پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ اجمی نہایت تیزی سے بھاگے تو حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پل کے پاس پہنچ کر راستہ روک لیا کہ اجمی بھاگ کر نہ جانے پائیں۔ مورخوں کا بیان ہے کہ کسی لڑائی میں اس قدر لاشیں نہیں گریں جتنے اس جنگ میں۔ چنانچہ مدتوں بعد بھی جب مسافر ادھر سے گزرتے تو جا بجا ہڈیوں کے انبار پاتے۔ اس فتح کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عرب پر عجم کا جو رعب چھایا ہوا تھا وہ جاتا رہا۔ عربوں کو یقین ہو گیا کہ اب کسریٰ کی حکومت کے آخری دن آ گئے ہیں۔ خود حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے سے پہلے میں کئی بار عجم سے لڑ چکا تھا۔ اس وقت 100 اجمی ہزاروں عرب پر بھاری تھے، لیکن آج ایک عرب 10 اجمیوں پر بھاری ہے۔ اس مارکے کے بعد مسلمان تمام علاقے میں پھیل گئے۔ جہاں اب بغداد واقع ہے وہاں اس زمانے میں مینا بازار لگتا تھا، تو حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا بازار کے دن حملہ کیا۔ بازاری جان بچا کر بھاگے اور خوب مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اجمیوں کے پائے تخت میں یہ خبریں پہنچی تو پوران دخت کو تخت سے اتار کر یزدگرد کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ یہ 16 سال کا جوان تھا اور کسریٰ کا آخری وارث ہی رہ گیا تھا۔ اس طرح اجمی ایک بار پھر یکجا ہو گئے اور عراق کی آبادیاں جو فتح ہو چکی تھی ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں پہنچی تو فوراً حضرت مسنا کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آؤ، اور ربیہ اور مصر کے قبائل جو عراق کی حدود میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں طلبی کا حکم بھیج دو تاکہ مقررہ تاریخ تک جمع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ خود بھی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہر طرف خطیب جڑائے، شاعر بھیجے۔ اس کے ساتھ ہی خود بھی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہر طرف خطیب جڑائے، شاعر بھیجے۔ حج کا زمانہ تھا۔ خود مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور حج سے فارغ ہوئے تو ہر طرف سے عربوں کا طوفان امٹ آیا۔ سعد بن وقاص نے 3000 آدمی بھیجے۔ حضرموت، صدف، مذہج، قیس، اعلان وغیرہ کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جماعتیں لے کر آئے۔ حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نظر جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے آراستہ ہو، میں خود سپہ سالار بن کر چلوں گا۔ ہر اول دستے پر طلحہ دائیں طرف اور زبیر بائیں طرف عبد الرحمن بن عوف کو مقرر فرمایا۔ فوج تیار ہو چکی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خلافت کے کاروبار سپرد کیے اور خود مدینے سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے ایک بے پناہ جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمریں باندھ لیں۔ سراج جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہ اس مقام پر پہلا قیام کیا۔ یہاں تمام لوگوں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ امیر المومنین یہ مہم آپ کے بغیر سر نہیں ہوگی، لیکن بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملے کو اچھی طرح سمجھتے تھے اس کے خلاف رائے دی۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بن کر نہ جائیں۔ انہوں نے اپنی بجائے سعد بن وقاص کو سپہ سالار مقرر فرمایا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رتبے کے صحابی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، لیکن اس کے باوجود لشکر کی باغ دوڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی، اور شروع سے آخر تک فوج کی نقل و حرکت، حملے کا بندوبست، لشکر کی تربیت، فوجوں کی تقسیم وغیرہ کے متعلق ہمیشہ احکامات بھیجتے رہتے تھے، اور ایک کام بھی ان کی ہدایت کے بغیر انجام نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ مدینے سے عراق تک فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مقرر کر دی تھی۔ مطلب یہ کہ اصل سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور انہوں نے مدینے میں رہ کر سپہ سالاری کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔